پاکستان ایشیا کپ کے بقیہ میچ کھیلے گا یا نہیں؟ پی سی بی کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کریں گے۔ حتمی اعلان کچھ دیر میں متوقع۔ بھارت کے زیر اثر آئی سی سی کا دوگلا پن بھی سامنے آ گیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ میچ ریفری کو ہٹانے کی شرط برقرار۔ پاکستان نے پری میچ کانفرنس منسوخ کر دی۔ بھارت نے پاکستان سے میچ میں سپورٹس مین سپرٹ کی دھجیاں اڑائیں۔ میچ ریفری نے بھارت کے سہولت کار ہونے کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ کر سارا معاملہ بتا دیا تھا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ بھی بھارتی پراکسی نکلا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی تحقیقات مکمل۔ میچ ریفری اور بھارت کا گھٹ جوڑ بے نقاب۔ ذرائع کا کہنا ہے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے بھارت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ قوانین کے مطابق میچ ریفری کو مینیجر کے ذریعے پیغام دینا ہوتا ہے، لیکن پائیکرافٹ نے ٹاس کے وقت سلمان علی آغا کا مائک بند کرا کے کہا ہاتھ نہیں ملانا۔ ثابت ہوا کہ اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے روکا۔ اب 6 جہاز بھی گر گئے، جنگ بھی ہار گئے۔ آپ کرکٹ کے میدان میں آ کے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ڈھمکاں کریں گے۔ امبیرسمنٹ کو اوور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے اور جن کا کوئی آنر نہیں ہوتا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا۔ جنگ کے میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر فتوحات کی نئی داستان رقم کی۔ پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب کیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملا کر کون سا آپریشن سندور جیت لیا؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے مودی سرکار اور بھارتی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے پاکستانی اداکار کی فلم بھارت میں روکتے ہیں، لیکن میچ اس لیے کھیلتے ہیں کہ آئی سی سی کا سربراہ امت شاہ کا بیٹا ہے۔ جب میچ کھیل سکتے ہیں تو سکھوں کو کرتارپور جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ 26 ستمبر کو یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیمل کے دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب پھر برطانیہ جائیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت، قطر کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ He won't be hitting in Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after another. Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields, so that if Israel goes forward, they're going to die. قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس نے کہا وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ اور قطر کا سیکیورٹی پارٹنرشپ برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کی امیر قطر سے ملاقات۔ کہا قطر کو ثالث کا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ملک مذاکرات سے غزہ جنگ ختم کرانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ قطر ہے۔ قطر کی کوششوں سے یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے نے امریکہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کی ضرورت بڑھا دی۔
ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی 25 سال ہر سال بے مثال شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا اللہ کی رحمت انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا حق اور سچائی کے لیے ARY نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا سچ کے سفر میں سختیاں بندشیں رہیں دھمکیاں ملی حملے ہوئے لیکن ڈرے نہیں جھکے نہیں آج ARY نیٹ ورک کا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے 25 سال ہو گئے ہمیں یہ ادارہ بنائے ہوئے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے جو ہے نا کل یا پرسوں یا ایک دو مطلب تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع کیا تھا یہ سلسلہ 800 لوگ ARY کے ساتھ شامل ہیں جن کو آلموسٹ 20 سال کے اوپر ہو گئے میں آج کے دن سب کو یاد کر رہا ہوں سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ARY کے بانی تھے جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا میرے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا 25 سال بیت گئے لگتا ہے کل پرسوں نیٹ ورک شروع کیا 800 سے زیادہ لوگ 20 سال سے ARY کے ساتھ ہیں جو ساتھی اب دنیا میں نہیں رہے ان کو بھی یاد کر رہا ہوں خاص طور پر بانی عبدالرزاق یعقوب کو جو قدم قدم پر رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے رہے صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کی خصوصی گفتگو کہا تمام ناظرین کو خراج تحسین جو غلطیاں نظر انداز کر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انڈسٹری کو مزید مضبوط بنانے والے 2 پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ARY جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے سلور جوبلی پر خصوصی پیغام میں کہا ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ہے ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ ادا کیا دبئی میں ARY نیٹ ورک کی سالگرہ کی تقریب سلمان اقبال نے کیک کاٹا وائس چیئرمین حاجی عبدالرؤوف نے ARY ہیڈ آفس میں ٹیم کے ساتھ کیک کاٹا جو سفر حاجی رزاق صاحب حاجی اقبال صاحب نے شروع کیا اس کو سلمان اقبال نے کنٹینیو کیا بزنس مین ہوتے ہوئے جرنلسٹک فیلڈ میں آ کے بڑا نام پیدا کیا حاجی اقبال صاحب میرے بڑے ہیں میں آج بھی ان کا جتنا احترام کرتا ہوں اور میں نے بڑا ان سے سیکھا ہوا بھی ہے اللہ تعالیٰ 25 کی جگہ 50 50 کی جگہ 100 انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے It is a pleasure to celebrate with the ARY team their jubilee 25 years. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ARY نیوز کے لاہور آفس آمد ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی کیک کاٹا گورنر ہاؤس کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے ARY کی سالگرہ کا کیک کاٹا کراچی بیورو میں بھی نامور شخصیات نے ARY کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا ایڈیشنل IG ترجمان سندھ رینجرز میئر کراچی مرتضی وہاب اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی جرمن کونسلیٹ کے نمائندوں نے کراچی بیورو کا دورہ کیا حاجی اقبال کو گلدستہ پیش کیا وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ KP نے سلور جوبلی پر مبارکباد دی سکھر ملتان سمیت دیگر بیوروز میں بھی ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی سالگرہ پرجوش انداز میں منائی گئی ARY نیٹ ورک کی سالگرہ نے ملتان میں سیلاب متاثرہ بچوں کے چہروں پر بھی خوشی بکھیر دی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علی پور اور اوچھ شریف میں درجنوں خاندان خیمے اور راشن نہ ملنے سے پریشان جلال پور پیروالا کے سینکڑوں افراد بھی کھلے آسمان تلے پناہ کے منتظر حکومت سے فوری مدد کی اپیل کر دی متاثرین کا کہنا ہے گھر فصلیں مویشی سیلاب میں بہہ گئے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ ستلج کے متاثرین اور امدادی ورکر سے ملاقات کی
امریکی ناظم الامور نے ضلعی انتظامیہ کی مربوط کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب پنجاب کے دریائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پہنچ گیا۔ دونوں بیراجوں پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری سے ملاقات ہوئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ سی پی سی سیکرٹری نے کہا کہ ہر چینی پاکستان کو آئرن بردرز اور ہر موسم کا ساتھی سمجھتا ہے۔ پاکستان اور چین آئندہ سال تعلقات کے 75 سال کا جشن منائیں گے۔ صدر زرداری نے کہا دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پاک چین دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور جدت پر بات چیت ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی توانائی کے شعبے کی اہم چینی کمپنی وانٹائے پاور کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ وانٹائے گروپ کے بانی، چیئرمین، صدر اور ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ملک کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ بانی اقتدار کے لیے ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ملک میں فتنہ فساد برپا کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج ملک میں امن قائم ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ ہینڈلنگ کا معاملہ، ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی سے تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق بانی سے ٹویٹ سے متعلق سوالات کیے گئے۔